بعض اوقات لوگوں کو کچھ خاص قسم کے جذبات جیسے غصے اور یا غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگرچہ وہ بعض اوقات پریشان کن یا منفی جذبات سمجھے جاتے ہیں، ان کا زندگی میں بھی ایک اہم کام ہوتا ہے۔ اس معاملے میں غصہ ہمارے لیے ایک محرک کی حیثیت سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی غیر منصفانہ صورتحال سے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تاہم ان جذباتی کیفیتوں پر بے قابو رد عمل نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس طرح کے پریشان کن جذبات سے نمٹنے کے لیے ابتدائی عمر سے ہی بچے کی مدد کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کے عمل مثبت اور غیر تباہ کن ہوں۔ تمام لوگوں اور اس معاملے میں بچوں کو اس شدید جذبات کو سنبھالنا سیکھنا چاہیے جس کا وہ تجربہ کرتے ہیں، جیسے غصہ، تاکہ اس قسم کے جذبات ان پر حاوی نہ ہوں اور وہ آسانی سے اپنا کنٹرول کھو نہ لیں۔ حقیقت میں بری چیز یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ ناراض ہو جاتا ہے، بری چیز وہی ہے جو وہ اس جذبے کے تحت کرتا ہے۔ اگر آپ بچوں میں غصے پر قابو پانا جاننا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان جذباتی کنٹرول کی تکنیک اور غصے کے انتظام کے بارے میں مندرجہ ذیل تصورات کی وضاحت کریں۔ انہیں سکھائیں کہ جذبات کیا ہے۔ سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اس سے بچہ آہستہ آہستہ اپنے جذبات کو سنبھالنا سیکھ سکتا ہے۔ یہ ان مثالوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو ان کے لیے آسان ہیں۔ کہانیاں پڑھنا، ٹیلی ویژن کے پروگرام، کارٹون وغیرہ۔ روزمرہ کی زندگی سے مختلف مثالوں کے ذریعے بھی ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ یہ بتانے کے بعد کہ جذبات کیا ہیں اور خود ان سے آگاہ ہو چکے ہیں، ہم غصے پر قابو پانے اور بچوں میں غم و غصے پر قابو پانے میں مدد کے لیے کئی طرح کی مشقیں اور نفسیاتی تکنیک استعمال کر سکتے ہیں، جن میں سے ایک غبارہ تکنیک ہے۔ بچے استعاروں کے ذریعے بہت اچھی طرح سیکھتے ہیں، اور اس معاملے میں ہم ایک غبارے کا استعمال کریں گے جو ہم ان کو یہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہوا جو غبارے کو بھر رہی ہے وہ غصہ ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ غصہ بہت زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یقیناً وہ جواب دیں گے کہ غبارہ پھٹنے والا ہے، جس کا ہم جواب دیں گے کہ جب ہم اس جذبات پر قابو نہیں رکھتے ہیں اور غصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تاہم اگر ہم اس کا مناسب انداز میں انتظام کریں تو ہم آہستہ آہستہ غبارے کو ختم کر دیں گے۔ اس طرح سانس لینے کی ورزش انہیں ہدایت دی جاتی ہے کہ جب بھی وہ غصے جیسے ناگوار جذبات کا سامنا کرنا شروع کر دیں تو انہیں آہستہ گہری سانسیں لینا پڑیں گی، یا 5 کی گنتی کے لیے ہوا کو تھامنا ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس وقت تک چھوڑ دیں جب تک کہ وہ پرسکون ہونے لگے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب بھی وہ ہوا کو چھوڑتے ہیں، غبارے کو ختم کرتے ہوئے تصور کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اس طرح انہیں یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ انہیں اس وقت تک ورزش کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ خود کو پرسکون محسوس نہ کریں، اور ناراض ہوئے بغیر
اپنا غصہ ظاہر کر سکیں۔